دنیا کے 8 سب سے خطرناک ٹورسٹ اٹریکشنز۔ اگر آپ خود کو خطروں کا کھلاڑی سمجھتے ہیں تو آج کی ہماری یہ ویڈیو اسپیشل آپ ہی کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم دکھانے والے ہیں دنیا کے 8 ایسے ٹورسٹ اٹریکشنز جنہیں دیکھ کر سانس لینا بھول جائیں گے۔ نمبر 8، گیپ برج آف چائنا۔ دوستو، آپ نے چائنا کے گلاس برجز تو دیکھے ہوں گے، مگر چائنا کا گیپ برج ان سے بھی زیادہ ڈراؤنا ہے۔ اس برج کی اونچائی 200 میٹر ہے۔ اس برج پر چل کر لوگ اپنے ڈر کو مات دیتے ہیں۔ یوں تو اس برج پر چلنے والا انسان سیفٹی بیلٹ سے بندھا ہوتا ہے، مگر اگر آپ کمزور دل والے ہیں، دل کے مریض ہیں یا پھر اونچائی سے ڈرتے ہیں تو آپ اپنا لائف انشورنس کروا کر ہی اس برج پر چلیں۔ مگر ہاں، جوتا یا موبائل وغیرہ نیچے گر گیا تو اس پر انشورنس لاگو نہیں ہوگی۔ اس برج سے گرنا ویسے تو عام سی بات ہے، جس سے موت تو واقع نہیں ہوتی، البتہ چوٹ ضرور لگتی ہے۔ نمبر 7، وائٹ لائن سیڈون سائیکلنگ۔ دوستو، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو سائیکل ضرور چلائی ہوگی، اور سائیکل چلانا کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے۔ مگر ہاں، اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ سائیکل ایک ایسے پہاڑ پر چلائیں جس کی سطح بالکل پلین ہو اور انتہائی خطرناک پھسلن ہو، تو کیا آپ راضی ہو جائیں گے؟ کمنٹ باکس میں بتائیں۔ امریکہ کی ریاست ایریزونا میں موجود وائٹ لائن سیڈون پہاڑ پر دنیا بھر سے سرفرے لوگ سائیکلنگ کا مزہ لینے آتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک دنیا کے خطرناک پہاڑ پر موت کا رقص کرنا ایک دلچسپ کھیل ہے۔ یہاں آپ کی ذرا سی غلطی آپ کی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ اسٹیئر وے ٹو ہیون۔ ہوائی میں موجود یہ سیڑھیاں دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے بہت ہی دلچسپی رکھتی ہیں۔ سطح سمندر سے تقریباً 900 میٹر بلند ہیں۔ ان سیڑھیوں کی تعداد 3922 ہے۔ ان سیڑھیوں کو 1942 میں بنایا گیا تھا، مگر اسے رسکی سمجھتے ہوئے ان پر چلنا بعد میں اللیگل قرار دے دیا گیا۔ اللیگل ہونے کے باوجود ہر سال ہزاروں سیاح ان سیڑھیوں پر چلنے کے لیے ہوائی کا رخ کرتے ہیں۔ ان سیڑھیوں کی سب سے خطرناک بات پہاڑ کی چوٹی کے کنارے پر بنا ہوا ایک جھولا ہے، جس پر کسی بھی طرح کی انتظامیہ موجود نہیں ہے۔ اس جھولے کی حالت اس کی لوکیشن سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ مجھ جیسوں کی تو اس جھولے پر جھولنا تو دور، دیکھ کر ہی ہوا ٹائٹ ہو جائے گی۔ مگر یہاں پر آنے والے زیادہ تر لوگ موت کے اس جھولے کو جھولنا پسند کرتے ہیں۔ جون 2017 میں ان سیڑھیوں سے گر کر ایک 29 سالہ نوجوان موت کے منہ میں چلا گیا تھا، اور اس جھولے سے گر کر ایک لڑکی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ ٹرولٹنگا، ناروے۔ ناروے کا یہ ٹورسٹ اٹریکشن دنیا کا سب سے فیمس ٹورسٹ اٹریکشن مانا جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک 800 میٹر بلند ایک چٹان ہے، جس کی چوٹی پر پہنچنے کے لیے لگ بھگ 10 سے 12 گھنٹے لگتے ہیں۔ اس پہاڑ کا ایک سرا انتہائی خطرناک حد تک آگے کو بڑھا ہوا ہے، جس کے کنارے پر بیٹھ کر لوگ شور مچانا، ہلا گلا کرنا، سیلفی لینا اور رقص کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہاں سے دیکھنے والا ویو بہت ہی خوبصورت ہے، جبکہ اس پہاڑ کی چوٹی پر کوئی سیفٹی رنگ نہیں لگایا گیا۔ وجہ یہ کہ اس کی قدرتی خوبصورتی برقرار رہے۔ دوستو، آپ خود ہی سوچئے، اس پہاڑ کے کنارے پر بیٹھنا کیسا ہوگا، جو کہ کسی بھی وقت اپنی باریکی کی وجہ سے ٹوٹ سکتا ہے۔ 5 ستمبر 2016 کو ایک 24 سالہ آسٹریلوی لڑکی اس پہاڑ سے گر کر موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ ولاریکا وولکینو، چلی۔ دوستو، آپ نے بنجی جمپنگ تو دیکھی ہی ہوگی، جس میں 1 یا 2 لوگوں کو ایک رسی سے باندھ کر کسی اونچی جگہ سے دھکا دے دیا جاتا ہے۔ چلی میں موجود ولاریکا وولکینو پر ہوتی ہے دنیا کی سب سے خطرناک بنجی جمپنگ۔ جو شخص اس پہاڑ پر بنجی جمپنگ کرنا چاہتا ہے، اسے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر اس وولکینو کے اوپر لایا جاتا ہے، اور اسے اس ایکٹیو وولکینو میں اس حد تک اونچائی پر پھینکا جاتا ہے کہ وہ اس وولکینو میں دہکتا ہوا لاوا دیکھ سکے۔ ایسی بنجی جمپنگ میرے خیال میں تو دماغ سے ہلے ہوئے لوگ ہی کرتے ہوں گے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ۔ یہ ہے دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال ہزاروں خطروں کے کھلاڑی اس اونچے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ شدید سردی، تیز ہوائیں، بدلتا موسم، لینڈ سلائڈنگ اور زلزلے جیسے خطرات کے باوجود لوگوں کو اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کا جنون آج بھی قائم ہے۔ ایکسپرٹ کے مطابق ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنا اتنا مشکل نہیں جتنا اترنا مشکل کام ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ماؤنٹ ایوریسٹ کا یہ سفر اب تک 300 سے زائد لوگوں کی جانیں لے چکا ہے۔ ان میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جن کی ڈیڈ باڈیز ان کے گھر والوں کو نصیب ہی نہیں ہوئی۔ کلف کیمپنگ۔ دوستو، اگر آپ کو کہا جائے کہ کسی ایسے پہاڑ پر چڑھنا ہے جو بالکل سیدھا ہو اور آدھے راستے میں پہنچ کر آپ کو وہاں پر کیمپ لگانا پڑے اور زمین سے سینکڑوں یا ہزاروں فیٹ کی بلندی پر لٹکے ہوئے خیمے میں سونا ہو اور رات گزارنی ہو، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ہمیں کامنٹ باکس میں بتائیں۔
نیشنل پارک کیلیفورنیا میں کلف کیمپنگ کے لیے سب سے مشہور مقام ہے۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا، جرمنی اور کولاراڈو میں بھی پہاڑوں کے ایسے سلسلے پائے جاتے ہیں جہاں پہاڑوں کی بناوٹ بالکل سیدھی ہے۔ دنیا کے کچھ سرفرے کلف کلائمبرز کے لیے ایسے مقام جنت سے کم نہیں ہوتے۔ وہ ان پہاڑوں کی سائڈوں پر زمین سے ہزاروں یا سینکڑوں فٹ اوپر کیمپ لگاتے ہیں اور رات گزارتے ہیں۔ میرے خیال میں ایسا وہی کرتے ہیں جن کے دل فولاد کے ہوں گے۔ کلف کیمپنگ سے ہر سال سینکڑوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، مگر پھر بھی تھرل سیکرز اس کام سے باز نہیں آتے۔ رافٹنگ دا کولاراڈو ریور۔ دوستو، کہتے ہیں کہ کبھی قدرت کی بنی ایسی چیزوں سے پنگا نہیں لینا چاہیے جن کے آگے انسان بے بس ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی ایڈونچرز کے شوقین لوگ موت سے آنکھ مچولی کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ کولاراڈو ریور دنیا کے خطرناک دریاؤں میں سے ایک ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس دریا کی لہریں ہر وقت غصے میں ہی رہتی ہیں، اور انہی خطرناک لہروں کا سامنا کرنے کے لیے لوگ اس دریا میں رافٹنگ کرنا بے حد پسند کرتے ہیں۔ 1998 سے 2018 تک اس ریور میں 135 لوگ ڈوب کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور ہزاروں لوگ ہر سال بری طرح زخمی بھی ہوتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرا چینل اردو کاؤنٹ ڈاؤن سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔